نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کا ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جس گھر میں شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا جائے گا، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جائے گا۔ آج میری وہ بہنیں، آج میری وہ بیٹیاں، وہ بزرگ بھائی جو دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، مسائل کا سامنا ہے، قرض دار ہیں، ان سب کے لیے خوشخبری ہے۔ آج نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی، نبی کریم کا مہینہ شروع ہوتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لینا۔ آج خوش قسمت کو ہی توفیق ہوگی جو ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کا یہ وظیفہ پڑھے گا۔ اللہ والو، ماہ شعبان کا چاند وہ چاند ہے جو تقدیر اور نصیب کے فیصلے کرتا ہے، کیونکہ ماہ شعبان میں ہی رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے میں آپ کے پورے سال کے کامیابی، عروج اور ترقی کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اس مہینے میں مقدر کا فیصلہ ہو جاتا ہے، تو پھر کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی سورہ کوثر کو پڑھ لیا جائے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ آج میں خود بھی پڑھوں گا۔ آج ہی وظیفہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی میں خود بھی پڑھوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ سورہ کوثر جو دولت کا وظیفہ ہے، سورہ کوثر جو ہر مسائل کا حل ہے، سورہ کوثر جو رب کریم نے اپنے پیارے محبوب کو تب تحفے میں پیش کی جب کفار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر یعنی بے نسل کہتے تھے۔ رب کریم نے سورہ کوثر کو رب کے حضور، رب کے پیارے محبوب کے حضور تحفے میں پیش کیا اور کہہ دیا کہ کفار بے نسل ہیں، آپ ہمیشہ رہیں گے، آپ کی عزت اور آپ کا وقار ہمیشہ رہے گا۔ اور آپ دیکھ لیں، آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک زندہ ہے۔ آج تک لوگ ان سے محبت کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک یہ محبت قائم اور دائم رہے گی۔ تو پھر کیوں نہ ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی وہ صورت جو تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتی ہے، وہ صورت جو تقدیر کے فیصلے کر دیتی ہے، اس مہینے میں جب نصیب لکھا جاتا ہے، اس مہینے میں جب رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے، اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے کس کو اولاد ملے گی، کس کو رزق ملے گا، کون کب مرے گا، کون کب پیدا ہوگا، ایک ایک چیز کے بارے میں اس مہینے میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ والو، اگر آپ اس مہینے میں رب کریم سے من چاہی مرادیں پوری کرانا چاہتے ہیں، اس مہینے میں اپنی پسند کا نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، تو آج ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ یہ مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج شام شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ لو تو بہتر ہے، نہیں تو بعض اوقات موسم کی خرابی کی وجہ سے چاند نظر نہیں آتا۔ چاند کی خبر سنتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات موجود ہے، سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اگر کوئی کسی کوتاہی، کسی پریشانی یا کسی بھی وجہ سے ماہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی یا پوری رات میں یہ وظیفہ نہیں پڑھ پاتا، تو آپ کے پاس یکم شعبان کا پورا دن موجود ہے۔ آپ مغرب سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا، اور آپ اس دوران جس مقصد کی نیت کر کے یہ وظیفہ پڑھیں گے، جس حاجت کے لیے پڑھیں گے، اس مقصد، اس حاجت میں کامیابی 100% گارنٹی سے ہے۔ جس کو یقین نہیں آتا وہ آج شعبان کا چاند نظر آتے ہی یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں۔ اللہ والو، آپ چاہے پاکستان میں ہیں، سعودیہ میں ہیں یا انڈیا سے ہیں، چند نصیب من پسند تقدیر رب کعبہ سے لکھوانا چاہتے ہیں، وہ اس قرآنی آیات کو شعبان کا چاند نظر آتے ہی لازمی پڑھیے گا۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، اس قرآنی آیات کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر رب کریم کے 2 نام، پھر سورہ کوثر، اور تیسرے نمبر پر اس قرآنی آیات کو پڑھنا ہے۔ اس قرآنی آیات کو بھی آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اور 11 بار پڑھنے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ جتنی توجہ، جتنی دھیان، جتنے یقین کامل کے ساتھ آپ اس آیت کو 11 بار پڑھیں گے، اور اس دوران جب ایک بار اسی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھ رہے ہوں، جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، کیونکہ 11 بار اس آیت کو پڑھتے دوران اگر آپ ایک لمبی لسٹ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور تمام حاجات کی ضد کرنا شروع کر دو تو میرا رب تمام کی تمام حاجات کو پورا فرمائے گا۔ صرف آپ نے 11 بار اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ میں اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جاننے والوں کو، اپنے دکھیاری بہن بھائیوں کو واٹس اپ کر چکا ہوں، خود بتا چکا ہوں، آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ خوش قسمت ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی آپ کی کامیابی، آپ کا نصیب اور تقدیر چمک اٹھے گی، اور آپ پورا سال ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے یہ وظیفہ بتایا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اسی طریقے سے 11 بار پڑھنا ہے، اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ کیسے بتایا ہے، ایک ایک نقطہ بتایا ہے۔ اللہ والوں، میں آپ کو وظائف ڈائریکٹ بھی بتا سکتا ہوں۔ میرا مقصد ہے، آج یہ قبولیت کی گھڑی ہے اور یہ ایک موقع سال کے بعد ملتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی سے یہ وظیفے کا فائدہ نہ ہو، اور پھر ایک مزید پورا سال، کیونکہ اس رات میں، اس مہینے میں نصیب، تقدیر، رزق اور دولت کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ایک مزید سال غربت، تنگ دستی کا شکار رہیں۔ خدارا یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھتے رہیں۔ ساتھ ہی آخر میں اتنا ہی درود پاک ہے، لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، اور اس خاص قبولیت کی گھڑی میں ہم سب کی نیک جائز حاجات، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز مقاصد میں کامیابی کو یقینی بنائے۔ اللہ والو، وظیفہ مکمل ہوتے ہی آپ نے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، آپ ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب دیتا ہے چھپڑ پاڑ کر دیتا ہے، اور نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ خدارا اس خاص قبولیت کی گھڑی میں یہ 1 منٹ کا وظیفہ لازمی کرنا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔